السلام علیکم، ڈاکٹر امجد چیمہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اور جیسا کہ ہم ایک میڈیسن پڑھتے ہوتے تھے لیکن تھوڑا سا گیپ اس کے اندر آ گیا، میں آج دوبارہ سے نئی ویڈیو کا آغاز کرنے لگا ہوں، وہیں سے جہاں پر سے ہمارا رابطہ ٹوٹا تھا اسی جگہ سے ہم انشاءاللہ اس کا سٹارٹ کریں گے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس چینل کو سننے کے بعد، کوئی بھی ویڈیو سننے کے بعد اپنے ویوز کا، اپنے کمنٹس کا اظہار بھی کریں، لائک اور ڈس لائک بھی کریں، اور کمنٹس میں کوئی حوالہ بھی دیں، کمنٹس میں کوئی اس کو مزید بہتری کرنے کے لیے کوئی ذکر بھی کریں، تاکہ میں آپ کو یہ نئے انداز میں اور بہتر انداز میں ویڈیو جو ہے وہ پیش کر سکوں کسی بھی میڈیسن کی۔ تو آج ہم ایک بہت زبردست میڈیسن کا آغاز کرنے والے ہیں، اور اس میڈیسن کو جتنی اس کی تعریف کی جائے کم ہے۔ یہ اس کی سمٹمز تو نہیں ہے لیکن اس کے ہمارے سلیبس کے اندر یہ اس حوالے سے میڈیسن شامل کی گئی ہے۔ اس میڈیسن کا جو ہے مریض پہ دیے جانے کا جو ایک طریقہ ہے، یا دیے جانے کا جو انداز ہے، یا دیے جانے کی جو وسیع رینج ہے وہ بہت وسیع ہے۔ تقریباً ایسا کوئی کلینکس، ایسا مریض نہیں ہوگا جس کو ہم یہ نہیں دیں گے یا علامتوں کے مطابق اس کا استعمال نہیں کریں گے۔ میرا مطلب ہے آج سلفر کا آغاز کرنے جا رہا ہوں میں۔ سلفر جتنی بڑی دوائی ہے، ہمارے پاس اتنا کم ٹائم تو نہیں ہوگا، لیکن پھر میں پھر بھی اس کے حوالے سے میں بہت ساری معلومات آپ کو فراہم کرنے کا پابند بھی ہوں، اور میرا دل بھی کرتا ہے کہ آپ کو بہت ساری معلومات جو ہے وہ شیئر کروں سلفر کی۔ جیسا کہ عام طور پر سلفر کے آغاز میں ہی یہ بیان کر دیا جاتا ہے کہ ایک دھات ہے جو بہت قیمتی دھات بھی ہے، انسانیت کے حوالے سے بھی قیمتی دھات ہے، اور انسانی مریضوں کے لیے بھی بہت قیمتی دھات ہے۔ اس کے مریض بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں۔ سلفر کا جو ہی ہم ذکر کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں اس کی عام طور پر جلدی علامت ہی آتی ہے، اور جلدی علامتوں کے لیے، خارش کے لیے یا جلدی پھوڑے پھنسیوں کے لیے ہم اس کا بہت استعمال کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، جب کسی بھی دوائی کا استعمال اس وقت کرنا چاہیے جب اس کی علامات موجود ہوں۔ اگر سلفر کی علامات موجود ہیں تو اس کو دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کو دینا چاہیے، اور یقین کیجئے اس کا بہت زیادہ ایفیکٹس بھی ہوتا ہے۔ دافع سورا دوائی ہے، ایسی دوائیاں، ایسے امراض جو سورا سے تعلق رکھتے ہیں، جو سورا سے پیدا ہونے والے امراض ہیں، یہ دوائی ایسے امراض کو فوری طور پر ختم کرتی ہے، اور سورا کی جو جتنی بھی جسم کے اندر زہریلے مادے پائے جاتے ہیں، اس دوائی کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ اس کو روک دیتی ہے۔ ایک بہت اہم بات جو اس کے حوالے سے کہی جاتی ہے کہ جب کوئی دوائی اثر نہ کر رہی ہو، یقیناً اس کے اندر میازمیٹک رکاوٹ ہوتی ہے، اور اگر سورا کی میازمیٹک رکاوٹ ہوگی تو پھر ہم جو ہے وہ سلفر کا استعمال جو ہے وہ زبردست طریقے سے کریں گے، اور انشاءاللہ یہ فائدہ بھی دے گی۔ اب ہم اس کی علامات کی طرف آتے ہیں۔ علامات جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو ذکر کیا کہ دافع سورا، اگر آپ کو کسی بھی ہومیوپیتھک ڈاکٹر کو سورا کے میازم پر پورا عبور حاصل ہے تو یقین جانے کہ وہ سلفر پر بھی پورا عبور حاصل کر لے گا۔ صرف اتنا سا سوچنے سے کہ یہ دافع سورا ہے۔ بہت ساری علامات دافع سورا کی اس کے اندر موجود ہیں، اس لیے ہم اس کو دافع سورا کہتے ہیں۔ سورا اینٹی سورک ریمیڈی بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ اگر آپ مریض کی یہ لوکیشن کو چیک کریں گے تو ان کلینلی، یعنی صاف نہیں ہوگا، اس کا مریض صاف ستھرا رہنا پسند نہیں کرتا، گندا ہوتا ہے۔ اچھا دھونے کے باوجود، یہ دیکھیں اس میں اچھا دھونے کے باوجود بھی مریض جو ہے وہ، اس کی جلد جو ہے وہ صاف نہیں ہوتی، یہ اس کی بات زبردست۔ گندا فلاسفر، ٹھیک ہے نا، ایگولسٹیکل فلاسفر، اس کا کتابوں میں لکھا ہوا ہے نام، ایگولسٹیکل فلاسفر with burning all over the body اور half of the body، یعنی اس کی پوری باڈی کے اندر جلن پائی جاتی ہے۔ فلاسفر ہوتا ہے، ذہنی طور پر فلاسفی کا رجحان ہوتا ہے، اس کو جھوٹا فلاسفر بھی اس کو کہتے ہیں۔ تو یوں جھوٹا ہو یا سچا ہو، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، ہمیں صرف یہ اس سے غرض ہے کہ یہ اس کی علامت ہے، وہ علامت ہے فلاسفر ہونے کی۔ اس قسم کی کیفیت اس کے اندر پائی جاتی ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے، گندا ہوتا ہے، جلد اس کی گندی ہوتی ہے، اچھا صاف کرنے کے باوجود بھی اس کا مریض جو ہے وہ صاف ستھرا نہیں ہو سکتا۔
اس کے علاوہ اس کو نہانے دھونے سے بھی اورشن ہوتی ہے، نہانے دھونے کا مریض اس کا دل نہیں کرتا نہانے دھونے کو بھی، اور نہانا دھونا اس کے لیے تکلیف کا باعث ہے۔ جلدی علامات میں ہم نے دیکھا ہے کئی دفعہ کہ نہانے دھونے سے تکلیفیں جو ہے نا اس کی اضافہ ہو جاتا ہے، خاص طور پر جلد میں جلن ہونا شروع ہوتی ہے۔ بعض اوقات میں، بعض علامات میں، بعض کیفیت میں اس کی جلدی علامات کو جلن جب ہو رہی ہو تو اس کو نہانے دھونے سے یا گیلا لگانے سے یا ٹھنڈک لگانے سے اس کو تکلیف میں کمی ہوتی ہے۔ جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ یہ نہانے دھونے سے عاری ہوتا ہے، گندا ہوتا ہے، اس کی جلد جو ہے وہ صاف نہیں ہوتی۔ اگر نہا دھو بھی لے گا تو اس کی جلد جو ہے صاف ستھری نہیں ہوگی۔ لوکیشن میں آپ کو بتا رہا تھا جھکے ہوئے کندھے، جھک کر چلتا ہے اس کا مریض، اور اس کے بعد ڈراپنگ چیئر بیکاز اسٹینڈنگ از دا ورسٹ پوزیشن، یعنی اس کو یہ کھڑا ہو نہیں سکتا، کھڑا ہونے سے یہ سورا کے مریض عاری ہوتے ہیں، سلفر کا مریض بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ اب بھوک سے متعلق اس کی بہت بڑی علامت ہے کہ اس کے مریض کو بھوک بہت زیادہ لگتی ہے، لیکن مخصوص ٹائم پہ اس کو بھوک لگتی ہے، دن 11 بجے اس کو بھوک لگتی ہے، اور اس کو برداشت نہیں کرتا، اس کو کچھ کھانا پڑتا ہے۔ اس لیے اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کھانے پینے سے متعلق ہوتی ہیں، وہ اس کی بھوک ہے دن 11 بجے۔ یہ ذہن میں رکھیں، دن 11 بجے جن لوگوں کو بھوک لگتی ہے وہ سورا کے مریض ہوتے ہیں، اور سلفر کے مریض بھی ہوتے ہیں، اور سلفر اینٹی سورک ہے اور اس کی کیفیت کو دور کر دیتی ہے۔ گرم کپڑے اس کے لیے مریض نہیں پہن سکتا۔ ہیٹ سے، گرمی سے کسی قسم کی ہیٹ بھی جو ہے وہ اس کے لیے تکلیف دہ ثابت ہوتی ہے۔ خاص طور پر میں نے ابھی آپ سے کچھ دیر پہلے کہا ہے کہ ہاف باڈی اس کی جل رہی ہوتی ہے، جیسے آگ میں جل رہی ہوتی ہے، خاص طور پر ہاتھ اور پاؤں کی جلن، اور سر کے اوپر والا حصہ جو ہے، یہ والا حصہ یہ بھی جلتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ ہاتھ میں جلن، پاؤں میں جلن، اور سر کا اوپر والا حصہ جو ہے وہ اس کا مریض جو ہے وہ جلتا ہوا محسوس کرتا ہے۔ اگر آپ کھانے پینے کی خواہشات پر نظر رکھیں گے کہ یہ اس کا مریض کیا کھانا چاہتا ہے، تو اس کو فیٹس پسند ہوتی ہیں، سویٹس پسند ہوتی ہے، الکوہل کی طرف جو ہے وہ زیادہ رغبت رکھتا ہے اس کا مریض، شراب پینے کا شوقین ہوتا ہے، اور خواہش بھی ہوتی ہے اس کو شراب پینے کی، ایسے ہی مریضوں کے لیے۔ فلاسفیکل دلائل، ذہنی طور پر فلاسفر ہوتا ہے، اس لیے فلاسفر جیسے آپ کو معلوم ہے کہ کیا کرتا ہے، دلیلیں دیتا ہے، اور اکثر یہ کہا جاتا ہے اس کے بارے میں کہ یہ اس کی دلیلیں جو ہیں وہ جھوٹی ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ برننگ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ برننگ، سنسیشن آف برننگ، تقریباً سبھی اعضاء کے اندر برننگ کا جو ہے وہ اس کے اندر رجحان پایا جاتا ہے۔ ریڈنس، اس کے ساتھ ریڈنس بھی ہوتی ہے، جلن اگر پائی جائے ریڈنس بھی ہوتی ہے۔ تمام اوریفیسز کے اندر جہاں پر یہ اس کی تکلیفیں ہوتی ہیں وہاں ریڈنس جو ہے نا وہ خاص طور پر پائی جاتی ہے۔ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی موڈیلٹیز جو ہے کمی بیشی، وہ سپریشن جو ہے، دب جانا، خاص طور پر جلدی امراض کا سپریشن، دب جانا اس کی خاص علامت ہے۔ باتھنگ اورشن ہوتا ہے، باتھنگ سے اس کو زیادتی ہوتی ہے، نہانے دھونے سے تکلیف اٹھاتا ہے، ایگریویشن ہوتی ہے اور اس سے زیادتی ہو جاتی ہے۔ ویدر میں اس کی چینجنگ ویدر ہے، چینجنگ ویدر کے اندر اس کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، زیادتی والی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ دن 11 بجے اس کی تمام علامات جو ہے وہ بڑھ جاتی ہیں۔ ویکلی، فل مون یعنی پورے چاند پر اس کی تکلیفیں بڑھ جاتی ہیں جی۔ سٹینڈنگ، کھڑا نہیں ہو سکتا، جیسے میں نے ابھی آپ کو پہلے بتایا کہ اس کا مریض کھڑا نہیں ہو سکتا، کھڑا ہونا اس کے لیے امپاسبل ہے۔ یہ سورا کی علامتیں بھی ہیں، سلفر کی علامتیں بھی ہیں۔ اسی دوران ارلی ان دا مارننگ اور نائٹ، صبح سویرے اور رات کے وقت بھی اس کی تکلیفیں جو ہیں وہ زیادہ ہو جاتی ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا اس کی کمی کیسے ہوتی ہے۔ ڈرائی ویدر، خشک موسم میں اس کی کمی ہوتی ہے۔ لیئنگ آن دا رائٹ سائڈ، دائیں جانب یعنی رائٹ سائڈ پہ لیٹنے سے اس کی تکلیفوں میں کمی ہوتی ہے۔ اوپن ایئر، کھلی ہوا میں سکون ہوتا ہے۔ یہ اس کی موڈیلٹیز تھی جو میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ اس کے علاوہ خواتین کے معاملات بھی اس میں آتے ہیں۔
خواتین کے مینسز کے معاملات آتے ہیں، خواتین کی ڈیورنگ پریگنینسی ایسے پرابلمز آ جاتے ہیں جیسے سلفر جو ہے نا وہ ان کو صحیح کرتی ہے، لیکن یاد رکھیں کہ اگر علامات اس کی ہیں تو ہم سلفر دیں گے، اگر اس کی علامات نہیں ہیں تو پھر ہم سلفر نہیں دیں گے۔ مینسز سے متعلقہ پیریڈ اور کلائمیٹرک پیریڈ یعنی سن یاس کے دوران بہت ساری تکلیفیں ہوتی ہیں یوٹرس کی، یہ جو ہے وہ بہتر کر دیتی ہے۔ اگر کسی بھی خاتون کے اندر ابارشن کا رجحان ہو یا کوئی اس طرح کے فرٹیلیٹی نہ ہو رہی ہو تو پھر بھی سلفر ان علامات میں، ان کیفیت میں بہت کارگر ہوتی ہے جب بہت ساری دوائیں دے دی گئی ہوں اور وہ اثر نہ کر رہی ہوں اور سورک میں اعظم جو ہے وہ اس کے اندر موجود ہو تو پھر ہم اس کو دیں گے، اور یقیناً آپ ان باتوں پہ عمل کریں گے اور کچھ مزید اسٹڈی بھی کریں گے۔ اگر میری ان باتوں میں کچھ بات رہ گئی ہو تو آپ مزید مجھے بتا دیجیے گا، کمنٹس کریں، اور کمنٹس میں آپ جو بھی مجھے بتائیں گے آپ تو میں انشاءاللہ اس پہ عمل کروں گا، اور انشاءاللہ مزید بہتر کرنے کی کوشش کریں گے۔ نئی دوائی کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔